الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ محمد کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں جہاد کے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم دین کے لیے محنت کرو گے، دین کے لیے قربانی دو گے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے مال جان وقت خرچ کرو گے، قربانی دو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد فرمائے گا۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ بندہ اللہ کے دین کی مدد کرے، اللہ کے دین کے لیے محنت مجاہدہ کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نام فرمایا ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدم جما دے گا، تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ ثابت فرما دے گا، مضبوط فرما دے گا، استقامت عطا فرما دے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، وہ تو تباہ ہو گئے، اور ان کے اعمال بھی اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ اگر انہیں کوئی اچھا کام کیا بھی ہے تو دنیا میں بدلہ ملے گا، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے ان کا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے ہے کہ ان کافر لوگوں نے اس بات کو ناپسند سمجھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، تو کافر لوگوں نے اس بات کو ناپسند سمجھا ہے، مکروہ سمجھا ہے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، کوئی اجر ثواب ان کا عوضہ نہیں ملے گا۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا انجام نکلا ہے؟ جنہوں نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، ان کا انجام کیا نکلا ہے؟ ان کے کھنڈرات باقی ہیں اور کوئی ان کا نام و نشان باقی نہیں، وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ان کے پاس مال و دولت بھی تھی، لو لشکر بھی تھا، کثرت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن تباہ ہو گئے، ان کا انجام نہیں دیکھتے۔ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی۔ وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے ایسا ہی انجام ہے، ہر کافر کا ایسا انجام مقدر بن چکا ہے، ایسا انجام نکلے گا، تباہی اور بربادی۔
ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، یہ اس لیے ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا مولا اللہ ہے، ان کا مالک اللہ ہے، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہے، ان کا کوئی مالک نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کا کارساز اللہ ہے، ان کا مالک اللہ ہے، ان کا رکھوالا اللہ ہے، تو اللہ کی پناہ میں آ گئے ایمان والے، اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ جو ایمان نہیں لے آئے وہ اللہ کی حفاظت سے محروم ہے، اور جو اللہ کی حفاظت سے محروم ہے اس کا کوئی مولا نہیں ہے، اس کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ کارساز صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گئے تو اور کوئی ان کا مالک نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں، کوئی بچانے والا ہے نہیں ان کا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، بہترین پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، بہترین باغات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ والذین کافروا یتمتعون، اور جو لوگ کافر ہیں وہ دنیا میں مزے اڑا رہے ہیں، عیش اور عشرت کی زندگی، من مانی کی زندگی، چند روزہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور اسی طرح کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں، جانوروں کی طرح پیٹ بھر رہے ہیں، اور دنیا کے چند روزہ زندگی کے مزے اڑا رہے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، لیکن آخر کار ان کا انجام جہنم ہے، آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جب جہنم میں جائیں گے تو یہ دنیا کے چند روزہ زندگی کے مزے بھول جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا، سزا ہوگی، ذلت ہوگی۔ لیکن اس کے بالمقابل جو ایمان والے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امن، چین، سکون، اطمینان میں ہوں گے۔ تو یہ انجام ہے ایمان کا، اور وہ انجام ہے کافروں کا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات کے مطابق عقید اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔